نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیتوں کے ساتھ ربط یہی ہے کہ گزشتہ آیتوں میں سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی گئی تھی، سورہ بقرہ میں اس کا جواب تھا کہ صراط مستقیم کے لیے یہ قرآن عظیم، یہ کتاب، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آگے ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے والوں کی 3 گروہ اللہ نے بیان کی، اور ان 3 گروہوں میں پہلا گروہ مومنین و متقین کا تھا جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا، اور دوسرا قبول نہ کرنے والے کافروں کا گروہ، اور تیسرا وہ آستینوں کے سانپ جنہوں نے بظاہر ہدایت قبول کیا تھا لیکن اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور کافر تھے۔ تو یہ ہدایت قبول کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے درمیان والا گروہ ہے کہ بظاہر انہوں نے ہدایت قبول کیا تھا لیکن اندر سے قبول نہیں کیا تھا، اور یہ ہدایت قبول نہ کرنے والوں سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کے لیے بھی جہنم کا آخری گڑھا عذاب مقرر کی فرمائی ہے اللہ نے، فی الدرک الاسفل من النار، جو آخری گڑھا ہے، خطرناک گڑھا، اس وجہ سے کہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ لوگ جو بظاہر مسلمان اور اندر سے کافر، آستین کے سانپ، اس زمانے میں منافقین تھے، اس زمانے میں ملحدین ہیں، زندیق جو اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، خود تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، اندر سے ہی ملحد، یہ کافروں کے ساتھ اس کا دل لگی ہوتی ہے۔ اس طرح انسانوں کی تقسیم کالے، سفید، زبان، قومیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالا تر کر دیا۔ انسانوں کی تقسیم کو اللہ نے کالے، سفید اور یہ قوموں سے بالا تر کر دیا، بلکہ انسانوں کی تقسیم کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا، ایک ہدایت قبول کرنے والے اور ایک نہ کرنے والے، ایک کو حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے، خواہ وہ کالا ہو، وہ سفید ہو، جس زبان کی بولنے والے ہو، جس مٹی کے رہنے والے ہو، جس ملک کے رہنے والے ہو، لیکن اس کی جو اگر ایک کلمہ پڑھتے تو ایک قوم ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے اور جو اسلام سے انکار کرتے ہیں، جو حزب الشیطان ہے، وہ الگ گروہ ہے۔ تو اس آیت میں ان دونوں گروہوں کو، بلکہ ان 3 گروہوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، یا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں رب کا ذکر کر کے اللہ یہاں پر کوئی اور اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام بھی لے سکتا تھا، لیکن رب کا ذکر کر کے آپ کو یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے
آپ کی خبرداری کے لیے کہ آپ اس پہ سوچیں کہ اصل عبادت کا لائق کون ہے؟ وہی جو آپ کو پیدا کرتا ہے، جو آپ کو نیست سے ہسٹ کرتا ہے، جو آپ کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جو آپ کو ایک قطرے سے خوبصورت عاقل بالغ انسان بنا لیتا ہے، اس رب کی عبادت کرو جو آپ کا پالنے والا ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کو پرورش کرنے والا ہے۔ یہ بت، یہ سورج، یہ آگ، یہ ساری چیزیں جس کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو اللہ آپ کو دعوت دیتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم الذی، اپنے رب کو، اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اللہ کی اس کچھ صفتیں بیان کر رہا ہے آپ کے تنبیہ کے لیے، آپ کو سوچ کی دعوت دیتا ہے کہ اگر بندگی کا لائق وہی رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو بندگی کرو اس رب کی جس نے آپ کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور جو آپ سے پہلے لوگ تھے ان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں سے آپ کو پیدا کیا، یعنی آپ پورا امت، من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو جی، بڑا خوبصورت الفاظ ہے، بڑی خوبصورت الفاظ ہے۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ کے بعد والے آنے والے لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اس کا بھی خالق ہے۔ جو آپ کے بعد آنے والے اس کا بھی خالق وہی ہے، اس کا بھی رب وہی ہے۔ لیکن چونکہ بعد میں آنے والا دوسرا امت ہے نہیں، یہ آخری امت ہے، اس قرآن کے ماننے والے آخری امت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے اس کو پیدا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سے بعد میں آنے والوں کا بھی خالق وہی ہے، نہیں، کیونکہ بعد میں اس امت کے بعد میں کوئی اور امت آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور اس امت کے آخری امت پر دلالت کرتی ہے۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعل، یہاں پہ لعل کا ذکر کیا، لعل رجاء کے معنی آتے ہیں، امید۔ ظاہری بات ہے کہ بندگی کا الٹیمیٹ نتیجہ جنت ہے اور اللہ کی فرمان برداری ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہاں پہ رجاء اور امید کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ نہیں، اللہ کی بندگی کا الٹیمیٹ نتیجہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کا نتیجہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے بعد وہ چیزیں آپ کو ملے گی اگر اللہ چاہے تو۔ وہ جنت اور نعمتیں اللہ کی رضا پر منحصر ہے، وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا دین ہے، وہ عبادت کا نتیجہ نہیں ہے۔ عبادت کا نتیجہ وہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا نتیجہ اللہ کی رضا ہے، اور پھر اللہ کی رضا پر محمول ہے کہ آگے وہ آپ کو جنت دے گا، نعمت دے گا یا نہیں دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائے۔ الذی، اب آگے بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں بیان کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ الذی، وہی ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اب اگر زمین کی طرف انسان کی سوچ چلی جائے تو زمین گول ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ زمین بیضوی ہے، گول ہے۔ یہاں بچھونا فراش، چونکہ ظاہری طور پر انسانوں کو جو نظر آتی ہے وہ پھیلی ہوئی بچھونا فرش نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ چونکہ عمومی لوگوں کے مخاطب کرنا ہے، قرآن کا مخاطب عمومی لوگ ہے، سائنسدان صرف نہیں ہے، اس لیے عمومی نظر سے اگر دیکھا جائے تو زمین فرش ہے، بچھونا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، اور آسمان سے پانی اب کن نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، تو اس پانی کے نزول کی وجہ سے
اس پانی کی نزول سے آپ کے لیے یہ میوے رزق تمہارے کھانے کے لیے میوے اللہ نے پیدا فرمائے، اللہ نے نکال دیے. فلا، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو زمین فرش بنا دی، آسمان خوبصورت چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی برسا دیے، پھر ان سے میوے نکال دیے. تو یہ سارے نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو وہی ذات جو ہے نا عبادت کے قابل ہے، اسی ذات کی عبادت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا. تو ایسے عظیم رب کی، جس نے آپ کے لیے اتنی زیادہ نعمتیں بنائے، جس نے آپ کو عدم سے وجود میں لایا، جس نے آپ کے لیے باقاعدہ فرش بنایا زمین کو، جس نے آپ کے لیے خوبصورت چھت مہیا فرمایا، جس نے آپ کے لیے قسم قسم کے میوے اور پھل بنا دیے اور عطا کیے، تو ایسے ذات کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ ایسے ذات کے ساتھ کوئی شریک مت ٹھہراؤ، ان کے لیے کوئی مقابل مت لاؤ، اللہ کے مقابل میں کوئی شریک مت لاؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتی بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے، وہی طاقت والا ایک ہی ذات ہے. یہ باقی جو آپ ان کے لیے شریک ڈھونڈتے ہیں وہ کوئی کام کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. فضول آپ نے ان کو اللہ کی مساوی بنا دیا ہے، اللہ کے مقابل کھڑا کر کے ان کی عبادت شروع کر دیے. پتھر آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اور یہ جو اللہ ساری چیز اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اگر آپ مخلوق کی عبادت کرتے تو خالق کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے شریک مت ٹھہراؤ. تو یہ کھلا دعوت ہے سارے تینوں گروہوں کے لیے ان 2 آیاتوں میں کہ میرے بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا، پھر نکالے اس سے قسم قسم کے میوے تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. صدق اللہ العظیم.